Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے اس بات کی کہ ان کے لیے بڑا فضل ہے اللہ کی جانب سے، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے، ان کی اذیتوں کا خیال بھی نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ ہی کافی ہے کام بنانے والا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا مومنین کو کہ اللہ کا خوب خوب ذکر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، ہر دم اس کو یاد رکھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں مومنین کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریکی سے روشنی کی طرف تمہیں نکال کر لے آئیں، اور مومنین پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ ان کو ایک تحفہ بھی ملا اور وہ سلام کا ہے جو ان کے لیے ہے اس وقت جب وہ دنیا سے رخصت ہوں، اس وقت جب وہ آخرت میں اٹھائے جائیں، اس وقت جنت میں جب وہ داخل ہوں، اور جنت میں خود فی نفسی ہی، یعنی ہر وقت ان کے لیے ایک دعا ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، اور اللہ نے بڑا ہی بہترین اور عمدہ پاکیزہ اجر ان کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنایا، مبشر اور نذیر بنایا۔ شاہد کے معنی آتے ہیں حاضر ہونے کے بھی، اور شاہد کے معنی آتے ہیں گواہی دینے والے کے بھی۔ ہم نماز میں ہم اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اس میں بھی یہی پکار لگائی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں گواہی دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہیدہ کے معنی گواہی دینے کے ہیں، اور گواہی وہی دیتا ہے جو موجود ہو، جس نے واقعے کو دیکھا ہو، منظر کو دیکھا ہو، وہی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا ہوتا ہے، اور جس نے دیکھا ہی نہ ہو تو اس کی گواہی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا ہے، لہذا آپ گواہی دینے والے ہیں۔ بعض لوگ اس سے مراد یہ لے لیتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ یہ قرآن میں معنوی تحریف ہے، معنی کہ قرآن کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ حاضر و ناظر وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیشہ سے تھے اور نہ ہمیشہ رہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لے آئے، 63 سال آپ نے زندگی بسر کی، اس کے بعد پھر آپ اپنے اللہ سے جا ملے، تو اس سے پہلے بھی نہیں تھے، اس کے بعد بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ ماننا کہ حاضر و ناظر ہیں، تو حاضر و ناظر تو وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی ہو، جس کا خاتمہ کبھی نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہر اعتبار سے وہ موجود ہے۔ ایسا نہیں آیا کوئی زمانہ کہ کسی زمانے میں نہ رہا ہو، کیونکہ زمانہ اسی نے بنایا ہے۔ اگر زمانے کا لحاظ رکھا جائے کہ جس اعتبار سے یہ نوری سال کہتے ہیں، لائٹ والے جو سال ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہرحال اس دنیا کے بنے ہوئے کروڑ سال پہلے یہ دنیا آباد ہوئی۔ ایک سائنس کے اعتبار سے، جو روشنی کے اعتبار سے جو سال گنا جاتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال تب بھی یہ آتا ہے کہ زمانہ بنایا گیا ہے، زمانہ بنایا گیا ہے۔ تو زمانہ جب بنایا گیا تو بنانے والا کون ہے؟ جو اس سے پہلے ہوگا۔ اور اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں تھا کہ اللہ اس زمانے میں آیا اور اس زمانے میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسا زمانہ تھا جس میں اللہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ دیکھیے، آپ پیدا ہوئے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے آپ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے پہلے تھے، پھر ان کے ماں باپ ان سے پہلے تھے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کرتے کرتے وہ آخر تک شیطان ورغلاتا ہوا لے جائے گا، اس کے بعد دل میں ایک وسوسہ پیدا کر دے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، دونوں چیزیں۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، لیکن اپنی اولاد نہیں بنایا۔ جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری اولاد ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی بشر، کوئی بھی مخلوق اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ لہذا جنہوں نے اولاد مانا وہ بھی غلط، جنہوں نے اولاد مانا وہ بھی غلط۔ ہاں، اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اس نے صاف صاف بیان کر دیا، قرآن میں اس نے کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو وہی حاضر و ناظر ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں۔ اب رہا معاملہ آپ کی گواہی دینے کا، تو قرآن کریم میں آتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اللہ رب العزت کہ ہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی، آپ لوگوں کی گواہی دیں، اور آپ لوگ تمام لوگوں کی گواہی دیں۔ وہ پورے سے مسلمانوں کے اوصاف، ان کی خصوصیات بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ نبی امت محمدیہ کی گواہی دینے والے، اور امت محمدیہ تمام امتوں کی گواہی دینے والی ہوگی۔ تو اب وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ امت اور امتوں کے وقت میں تھی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کہ میں نے اللہ کا پیغام جیسے ہمارے پاس آیا تھا میں نے ویسے اپنی امت میں پہنچا دیا۔
امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو امت کہے گی کہ نہیں پہنچایا تھا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے جو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب وہاں پر گواہی کا سلسلہ شروع ہوگا، اپنے گواہ لے آئیے۔ تو اگر دیکھا جائے حقیقی طور پر تو حضرت نوح علیہ السلام کے تو ماننے والے موجود تھے، کیونکہ کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ ماننے والے تھے، تو جو ماننے والے تھے بہرحال وہ گواہی تو دیں گے فی نفسی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی گواہی نہ مانی جائے اس وقت، تو پھر گواہی کون دے گا؟ تو یہ سلسلہ شروع ہوگا، یہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ اس امت تک آئے گا۔ یہ امت تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور ان کے پیغام پہنچانے کی گواہی دے گی، کیونکہ قرآن میں ہر جگہ ذکر ہے کہ ہم نے نوح کو پیغام دیا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی شریک نہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کبھی مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تمام انبیاء نے پیغام پہنچایا اور قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو امت محمد اس قرآن کی وجہ سے گواہی دے کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام بالکل برحق اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا تم تو اس وقت تھے نہیں تو کیسے؟ تو یہ امت گواہی دے گی، کہے گی کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور انہوں نے اپنے قوم کو پیغام پہنچا دیا، توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کی دعوت دی، وغیرہ وغیرہ۔ جو کمیاں و برائیاں ان کے اندر تھی اس سے بچنے کی تلقین کی، نصیحت کی۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن بھی برحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل سچے اور برحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی برحق، سب برحق ہیں۔ اور ان کے یہ جو تینوں سلسلہ شروع ہوا، پہلے قرآن، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت جبریل علیہ السلام، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جا کر ملتا اللہ سے۔ اللہ نے جبریل کو پیغام دیا، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ تو ان حوالوں سے میں کہتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، اور یہ سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ بھی بالکل برحق۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس امت نے بالکل صحیح گواہی دی ہے، اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے پیغام جیسے ہم نے حکم دیا تھا ویسے انہوں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے کافر ہیں، اللہ رب العزت ان کو سزا دے گا۔ تو ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ شاہد، یعنی گواہ، جس کے دوسری آیت کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسرے کہ مبشر اور نذیر ہوئے۔ مبشر کا مطلب خوشخبری سنانے والا۔ کہیں پر کہا گیا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً، مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین اجر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں پر نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے ایمان کی، اللہ رب العزت کے ہاں جنت کی، اور راحت اور سکون کی، کہ ان کو کوئی خوف، کوئی غم اور رنج آخرت میں نہیں ہوگا۔ جس دن سب افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے پاس مدد کے لیے دوڑ بھی رہے ہوں گے،
اور کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت مومنین کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے اٹکھیلیاں کر رہے ہوں گے، خوشگپیوں میں شریک ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ ان کو عذاب سے بچا لیا گیا، تو اس لیے مبشر ہوئے۔ اور جو نہ مانے، انکار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اللہ کے فرمان کا، تو ان کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، دنیا میں بھی عذاب کے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں بھی، یعنی قبر میں بھی عذاب کے سلسلے میں، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر قیامت میں اٹھنے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عذاب سے ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو۔ 3 باتیں یہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے داعی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو داعی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک شخص نے، مان لیجیے ایسے کہ ایک شخص نے بہترین گھر بنوایا، اس میں اس نے دسترخوان لگایا، ایک پکارنے والے سے کہا کہ جاؤ آواز لگا دو کہ تمام لوگوں کی دعوت ہے، اور وہ آئیں اور اس میں جو ہے کھائیں، اور جو نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہے ان نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ لہذا جو لوگ آئے وہ اس میں گئے، باغ اس اندر جو تھا اس میں اپنا گھومے پھرے، اور اس کے بعد جو بھی کھانا چاہا وہ کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جس سردار نے گھر بنایا وہ اللہ ہے، اور جو بلانے والا تھا وہ میں ہوں، اور جو گھر تھا وہ اسلام ہے، جس چیز کی طرف بلایا گیا باغ وہ اسلام ہے، اور جو نعمت سے نوازا جائے گا وہ جنت ہے، جنت میں ساری چیزیں انسان کو مل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سردار ہے، اس نے ہمیں حکم دیا کہ اسلام کی طرف دعوت دو، میں نے اسلام کی طرف بلایا، جو اسلام میں اس گھر میں داخل ہو گیا تو اس کو اللہ کی تمام نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے، اور داعی وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو پیغام پہنچاتے، دعوت دینے والا۔ اس کے بعد فرمایا یہ آپ کو سراجم منیرہ بنایا، روشن چراغ، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو روشن سورج بنایا، کہ سورج سے آدمی کیا کرتا ہے؟ روشنی حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، یعنی نبوت کا سورج ہے، نبوت کا آفتاب ہے، تو جو چاہے اس سورج سے فائدہ اٹھا لے اور روشنی حاصل کر لے، اور جو تاریکی سے دور ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک کی تاریکی سے نکلنا ہے اور آفتاب نبوت سے کی روشنی حاصل کرنا ہے۔ اور آفتاب نبوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ پیغام ہے، یہی روشنی ہے جو آپ نے ہمارے سامنے بکھیر دی ہے، اور ہم چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور جتنا بھی ہم اٹھا لیں گے یہ ہمارے لیے کم ہے۔ تو آپ کو اللہ نے سراج منیرہ بنایا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اے نبی مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے بڑا فضل ہے، اور کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے، ان کی پیروی مت کیجیے، ان کے پیچھے مت چلیے، اور اگر انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں تو آپ اس کا بھی غم مت کیجیے، اس کی پرواہ بھی مت کیجیے۔ یہ تکلیفیں تو دنیا میں آئی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دھیرے دھیرے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجیے، اور ان کی تکلیفوں پر دوسرا یہ کہ یہ خیال مت کیجیے کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے، ان کی تکلیفوں کو بس بشاشت کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ برداشت کر لیجیے، اور ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی خوب مدد فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ بدلہ لینے پر آ گئے تو بدلہ آپ لے سکتے ہیں، جتنا اس نے کیا اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ سے بہتر بدلہ لینے والا اللہ ہے، آپ بدلہ اس کے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ آپ سے بہتر انداز میں وہ ان سے نپٹ لے گا اور بدلہ لے لے گا۔ تو آپ ایسے تکلیف پہنچانے والوں کو بدلہ لینے کے بجائے ان کو اللہ کے اس پر چھوڑ دیجئے، اور اللہ رب العزت بڑا کام بنانے والا ہے۔
وہ آپ کے کام بنا بھی دے گا، اور جنہوں نے کیا ہے ان کو ان کی سزا بھی دے دے گا۔ اللہ رب العزت ان منحوسوں اور محروموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب